وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وما لكم، اور کیا ہے تمہیں، وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا کہ نہیں، تقاتلون، تم لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، والمستضعفین، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية، اس بستی سے، الظالمی، کے ظالم ہے، اہلها، اس کے رہنے والے، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، اپنی طرف سے، ولیہ، کوئی حمایتی، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، اپنی طرف سے، نصیرہ، کوئی مددگار۔ ارشاد ہوتا ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے؟ یہ پہلی بات ہے۔ فی سبیل اللہ کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اہل ایمان کی دشمن کے ساتھ جنگ نہ کسی ذاتی مفاد کے لیے، نہ ہوس، ملک گیری ہے، نہ نسلی، وطنی یا زبان کی بنیاد پر کسی کی مخالفت مقصود ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کا واحد مقصد الہ کلمۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے اور اہل دنیا پر ثابت ہو جائے کہ کلمۃ اللہ العلیٰ، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی برتری حاصل رہے۔ چنانچہ جب تک مسلمان جہاد کے لیے کمر بستہ رہے، کامیابی ان کی قدم چومتی رہی۔ حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد قائم تھا، لہذا مسلمانوں کو ہر میدان میں حیرت انگیز کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت نہ کوئی فرقہ تھا، نہ پارٹی، نہ اہل اسلام میں اختلاف رائے تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ مبارک، پھر شیخین حضرات ابوبکر صدیق، فاروق اعظم کا دور خلافت اور حضرت عثمان کے ابتدائی 6 سال کا عرصہ تاریخ اسلام میں نمونہ کے طور پر محفوظ ہے۔ جو امور اس نمونہ کے مطابق انجام دیے جائیں گے وہی درست ہوں گے۔ اس نمونے سے ہٹ کر انجام پانے والے امور کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ فقہائے کرام باب باندھ کر سمجھاتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد 5 عبادات فرض ہیں۔ عام طور پر جہاد فرض کفایہ میں آتا ہے۔ جب مسلمانوں کا ایک گروہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہو تو پھر تمام لوگوں پر جہاد ضروری نہیں رہتا، اور بعض اوقات اگر حالات کا تقاضا ہو تو جہاد ہر مسلمان پر فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ایسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مسلمان بوقت ضرورت اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ دین حق کی تبلیغ کا فریضہ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں؟ ذاتی مفادات کے لیے کتنے لمبے سفر طے کیے جاتے ہیں، مگر الہ کلمۃ اللہ کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، مگر مسلمان لاؤ لعب اور کھیل تماشے میں مصروف ہیں۔ وہ دین حق کو غالب کرنے کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے راستے میں رکاوٹ بننے والا ہر فرد منافق ہے، خواہ وہ مولوی ہو یا پیر، سلطان ہو یا بادشاہ، سرمایہ دار ہو یا داریہ۔ فرماتے ہیں کہ ملوک و سلاطین اکثر جہاد کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں
اور انہوں نے فی سبیل اللہ کا نظریہ ہی خراب کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں، ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا کوئی معیار مقرر نہیں، انہوں نے دین کا نظام ہی درم برم کر دیا ہے۔ ان کی حمایت علماء سو کرتے ہیں، پیر ان کی پشت پر ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ غلط ملط فتوے حاصل کر کے اپنے مذموم عزائم پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح عوام بیچارے ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ صاحب اقتدار اپنے اقتدار کی بقا کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر گزرتا ہے، اور پھر عالمی سطح پر اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں روس امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ محض اقتدار کی ہوس ہے، ہر کوئی دنیا میں اپنی چودراہٹ چاہتا ہے۔ چین اور روس ایک ہی اشتراکی نظریے کے حامل ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ محض اقتدار کی بھوک ہے، کسی طرح دنیا میں بڑھتری حاصل ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ملک ان کے ہم نوا ہو جائیں۔ یہ سب مادیت پرستی کا نتیجہ ہے۔ کافر مال و دولت اور اقتدار کے لیے جنگ لڑتا ہے، مگر ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جہاد کرتا ہے۔ کفر و اسلام کا یہی تو رائے امتیاز ہے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ الذين وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں فقاتلوا چنانچہ تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے ان بلا شبہ قید الشیطانی شیطان کا مکر کان ہے ضعیفہ نہایت کمزور۔ نزول قرآن کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک مظلوم طبقہ مکہ میں کفار کے ظلموں سے تم کی چکی میں پس رہا تھا۔ مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا جہاد کا دوسرا سبب ہے۔ فتاویٰ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی ظالم مشرق میں کسی مسلمان عورت کو قیدی بنا لے تو مغرب کے سارے مسلمانوں پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس مظلوم کو رہا کرائیں، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ آج دنیا میں لاکھوں مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ گزشتہ 30 سال میں کئی لاکھ افغانی ہلاک ہو چکے ہیں، کئی ہزار زندہ باشندوں کو گڑھوں پر پھینک کر مٹی ڈال دی گئی ہے، اور وہ بیچارے زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ ان پر ہونے والے ظلم کا جواب کون دے رہا ہے؟ ان کی تکلیف کا کس کو احساس ہے؟ عالمی سطح پر کانفرنسیں تو ہوتی ہیں، مگر ان کے دکھ درد کا کیا مداوع ہو سکے؟ مسلمان ممالک ان کی کیا مدد کر پائے ہیں؟ محض بیان دینے سے کسی کی تکلیف رفع نہیں ہو سکتی، اس کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ جب مصر پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو عالم اسلام نے کیا مدد کی؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے نہر سویز پر 1.25 لاکھ مصریوں کو ہلاک کر دیا، بھارتیوں نے ہزاروں کشمیریوں کو ہلاک کر دیا، مگر کون پوچھنے والا ہے؟ کمزوروں کی امداد ہمارا جزء ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تظلموا ولا تظلموا، یعنی نہ خود کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کے ظلم کو برداشت کرو۔ آج سے 50-60 سال پہلے والا یہ جذبہ مسلمانوں باقی نہیں رہا۔ جو مسلمان جہاد کی فریضے سے غافل ہوئے ہیں، غیر اقوام نے اسلام پر شب و خون مارنا شروع کر دیا ہے۔ وہ تو کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کفار کی تمام طاقتیں مشترکہ طور پر کوشش کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو عیسائی مرزائی بنایا جا رہا ہے، کچھ نیم عیسائی کچھ داری ہو چکے ہیں، سکول اور فری شفا خانے قائم کیے جا رہے ہیں، خدمت خلق کی آ رہا مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خلاف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنی تمام توانائیاں عیاشی فواشی پر خرچ کر رہے ہیں، کھیل تماشے سے دل بہلا رہے ہیں، بڑی بڑی کاروں کوٹھیوں کی ریس لگی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں بھاگا جا رہا ہے۔ اغیار انہیں دین سے برگشتہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان جہاد سے منہ موڑ چکے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کے ہم غلام بن چکے ہیں، بلکہ ہر دور میں جو مسلمان اپنی مجبوری کی وجہ سے کافروں کے درمیان پھنسے ہوئے ہوں، ان پر جو ظلم روا رکھا جاتا ہو، دوسرے مسلمانوں پر ان کی حفاظت و نصرت، اس کے لیے مناسب تدبیر اقدام اور آخری چارہ کار کے طور پر جہاد واجب ہے۔
یہ حکم کہ کفر کے خلاف اسلام کی مضبوطی کے لیے جنگ کرو تاکہ دنیا میں امن و سکون ہو سکے، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اس حکم کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی اور ہر صورت میں کفر، ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنا۔ جو لوگ حق کی خاطر باطل کے خلاف لڑتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں۔ اس بے لوث اور مخلص جنگ میں جو بھی شریک ہو مجاہد کہلاتا ہے اور ہر صورت میں بہترین انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شان ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں سے مقابلہ کرو، ان کے خلاف جہاد کرو، کیونکہ وہ اس کے حمیتی اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو ایمان والو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر بالکل کمزور ہے، اگرچہ شیطان کے مکر و فریب کا جال بہت وسیع ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر و فریب کے متعلق فرمایا، ان کیدکن عظیم، کہ تمہاری مکاریاں بہت زیادہ ہیں۔ شیطان عورتوں ہی کو اپنا جال بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لہذا وہ عورتوں سے بھی بڑا دھوکہ باز اور مکار ہے۔ تاہم اگر مومن صحیح راستے پر گامزن ہو جائیں، دین کے غلبے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تو پھر اللہ ان کا حمایتی بن جائے گا۔ جس کا حمایتی خود اللہ تعالیٰ بن جائے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر خدا تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہاری بد عقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے خدا تمہیں رسوا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم لاکھ دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کرو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم عزت آبرو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جل شان کی حمایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کا حقیقی جذبہ عطا فرمائے اور اپنے رستہ میں اپنی خوشنودی کے لیے ہمیں بھی اپنے جان و مال کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، اس وقت روئے زمین پر جہاں بھی اہل اسلام کمزور بے بس ہیں اور کفار کے ظلموں سے تم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے حمایت و نصرت فرما اور ان کی مدد فرما اور ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ہمارا حامی اور مددگار بن جائیں اور دشمنان دین کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اسلام ایمان کی برکت سے دشمنان دین پر ہم کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله